سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے۔ یہ قرآن پاک کی خوبصورت ان آیات میں سے ایک آیت ہے، لہٰذا اس کو میں مختصر نہیں کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہوں تاکہ ہم اس آیت مبارکہ میں جو اہم بات بیان کی گئی ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے سارے واقعات جو ہم نے ان کو دکھائے تھے کہ کس طرح مردہ لاش کو ہم نے زندہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے معجزات جو کہ بنی اسرائیل کو دکھائے تھے، اس کے باوجود بھی ثم قست قلوبکم، ان کے دل پھر سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارہ، تو گویا کہ وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے پتھر ہوتے، او اشد قسوہ، یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دل کی سختی کو پتھر کی سختی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جیسے پتھر ٹھوس ہو جاتے ہیں، ایسے انسان کے دل جو ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کر کے ایسے ٹھوس اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ پتھر کے اوپر کسی ہلکی ضرب کو مارا جائے تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ایسے دل بھی ہو جاتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر کوئی واز، کوئی بات، کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 طرح کے پتھروں کو اس آیت مبارکہ میں بیان کرتے ہیں۔ ان من الحجارتی، اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، کے ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ یہ پہلی طرح کے پتھر ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ہلکی سی ضرب بھی ماری جائے تو ان کے اندر دراڑ ہو جاتی ہے، سوراخ ہو جاتا ہے، اور اس سے اتنا پانی بہتا ہے کہ جیسے کہ نہریں بہتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو پانی ہے وہ کسی نہ کسی پتھر سے جاری ہوا ہوتا ہے، مگر جو یہاں پہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ اس پتھر کو زیادہ نہیں مارنا پڑتا، ہلکی سی ضرب سے ہی پانی جاری ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا پانی نہیں نکلتا، نہروں کی صورت میں پانی نکلتا ہے۔ لہٰذا کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اتنے نرم ہوتے ہیں کہ جب ان تک اللہ تعالیٰ کی بات پہنچتی ہے، جب ان تک اللہ تعالیٰ کا قرآن پہنچتا ہے تو ان کے دل ایک دم جو ہیں وہ پھٹ پڑتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پہ بات اثر کر جاتی ہے، پھر ان کے ایمان کا پانی، ان کے عمل کا پانی، اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ایسے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ غور کریں کہ جہاں نہر جاری ہوتی ہے وہ جہاں جہاں سے گزرے گی، جس علاقے سے گزرے گی، وہاں پہلی بات تو یہ کہ زندگی آباد ہوگی، وہاں پہ کونوں کے مخلوق آبادی، گاؤں قصبہ ہوگا، وہاں کے جانور سیراب ہوں گے، وہاں کی زمین سیراب ہوگی۔ گویا کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ یہ ایک بہتی نہر کی طرح ہو جاتے ہیں، جہاں جائیں گے یہ لوگوں کو نفع دیں گے، فائدہ دیں گے، اپنے ایمان سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے۔ اور اس کی بہترین مثال جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا، اور پھر آپ نے ایمان لانے میں کسی قسم کے سوال و جواب کا اظہار ہی نہیں فرمایا، فوراً نبی علیہ السلام کا یقین کر لیا، اور جب خود مسلمان ہوئے، جنتی ہوئے، عشرہ مبشرہ جو کہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہیں دنیا میں بشارت دے دی گئی تھی کہ یہ جنتی ہیں، ان میں سے 6 صحابہ کرام ایسے ہیں جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ انسان ہو تو ایسا ہو کہ خود بھی جنتی بنے، ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی جنتی بنا دے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں۔ یہ اسلام لانے سے پہلے بھی خوبصورت لوگ تھے، اسلام لانے کے بعد تو یہ اور بھی خوبصورت ہو گئے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیندار نہیں ہوتے ہیں، جو کوئی مدرسے سے یا مساجد سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے، مگر ان کی شخصیت بہت اچھی ہوتی ہے، ان کے اندر ایک اچھا انسان ہوتا ہے، لیکن جب ان کو قرآن ٹچ کرتا ہے، جب وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لیتے ہیں تو گویا کہ ان کے اندر کا انسان جو ہے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور وہ کس طرح سے ہو جاتا ہے، وہ اس بہتی نہر کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسری طرح کے پتھر، ایکچولی اللہ تعالیٰ یہاں پہ 3 طرح کے پتھر نہیں، 3 طرح کے دل، 3 طرح کی پرسنالٹیز کو بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا پہلے پتھر اور پہلی پرسنالٹی، یہ پہلے دل کو ہم نے جان لیا، اور پھر آیت مبارکہ میں اب دوسرا گویا کہ پتھر، دوسرا دل، یعنی کہ دوسری شخصیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ انا، اور بے شک منہا، ان میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں، لما یشققو، کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج منہ الماء، اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہوتے ہیں جو ہلکی ضرب سے نہیں پھٹتے ہیں، بلکہ ان کے اوپر ذرا تھوڑی زوردار قسم کی ضرب مارنی پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان سے بھی پانی نکلتا ہے، مگر یہ پانی کیسا ہوتا ہے؟ پیچھے نہروں کا ذکر تھا، یہاں نہر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ محض جو ہے وہ پانی کا ذکر ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے چشمے جو ہیں وہ بہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، کس طرح کے دل ہوتے ہیں؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ لا ابالی قسم کے، لاپرواہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے مزاج کے ذرا سخت ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی نہیں مانتے ہیں، ان کو ماننے میں دیر لگتی ہے، لیکن جب یہ مان جاتے ہیں، جب ان کے دل کے اوپر کوئی بات اثر کر جاتی ہے تو گویا کہ ان کے اندر سے بھی ایمان کا اور عمل کا پانی جو ہے وہ جاری
ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تعالیٰ عنہ 6 سال کے بعد جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں اور آلموسٹ ہم عمر ہیں، صرف 2 سال کا گیپ ہے، لیکن آپ بس شکار کھیلتے رہتے ہیں، باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، آپ بالکل نبی علیہ السلام کی بات کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ دونوں ہستیاں، بڑے خوبصورت واقعات ہیں ان کے ایمان لانے کے، جب یہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر ایک جو ہے عمر، جو کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضرت حمزہ تعالیٰ عنہ جنہیں اسد اللہ تعالیٰ کا شیر کہا جاتا ہے، پھر جب یہ دین میں آتے ہیں تو پھر چھا جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ غور طلب بات کیا ہے کہ یہ جو دوسری طرح کا طبقہ ہے، ان کو جب تک زوردار ضرب نہ ماری جائے یہ بات نہیں مانتے، مثلاً کہ نصیحت سے نہیں مانیں گے، وعظ سے نہیں مانیں گے، درس سے نہیں مانیں گے، ترجمہ تفسیر سے نہیں مانیں گے۔ زندگی کا کوئی ایسا حادثہ ہوگا، کوئی ایسی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی جھٹکا زندگی میں ان کو ایسا لگے گا جس کی وجہ سے یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خود سے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، ایک یہ ہے کہ انسان زندگی میں کوئی نقصان اٹھا کے یا پھر زوردار طریقے سے کوئی جھٹکا لگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینے کا اپنا ایک معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ جو زندگی میں بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات اور یہ فوتگیاں اور یہ کووڈ، یہ سب کچھ آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جگانا چاہتے ہیں، ہلانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں تو گویا کہ ان کا ایمان لانا دیر سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ لے آتے ہیں تو یہ لوگ بھی کیا ہوتے ہیں، ان کا بھی خوبصورت ایمان ہوتا ہے، اور پانی سے جو ہے ان کے ایمان کو جو ہے وہ یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے۔ ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پہلی کیٹیگری کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یہ جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ اکثریت لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو کہ غافل ہیں، جو کہ سست ہیں، جو کہ لاپرواہ ہیں، جو کہ ان باتوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں، مگر ان کے اندر ان کی خوبی ہے، قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے کہ جب یہ آئیں گے تو بہت اچھے طریقے سے آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیسری طرح کے پتھر کو بیان کرتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّن يَحْبَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو پتھر بیان کیا گیا اس میں کسی پانی کا ذکر نہیں ہے، پہلے میں نہر تھا، دوسرے میں پانی تھا، اس میں کوئی پانی نہیں ہے۔ اس کی صحیح وضاحت تو آپ تفسیر سے ہی جان سکتے ہیں، مگر یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر پانی تو نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے نمازی ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، تسبیحات ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، مگر اتنا دینی پس منظر ہونے کے باوجود شخصیت کے اندر ایک سختی ہوتی ہے، ایک بہت زیادہ خشک ملائیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ ان کے اس دین کو تو کرٹیسائز نہیں کیا گیا ہے کہ جو وہ اعمال کرتے ہیں وہ اچھے ہیں، لیکن وہ جو ایک نرمی، ایک محبت، ایک شفقت، ایک اخلاق کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں کسی کے بیان میں رونا نہیں آتا، ہمیں کسی دعا میں رونا نہیں آتا، ہمارے دل کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ تو یہ جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بے شک کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مگر رقت نہیں ہوتی، دل کی نرمی نہیں ہوتی، لیکن ان کو چلتے رہنا چاہیے راستے کے اوپر۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی نرم کر دیں گے۔ تو گویا کہ کس طرح خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ 3 طرح کے پتھر نہیں بلکہ 3 طرح کے انسان بیان کیے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔